السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز. آپ دیکھ رہے ہیں ناول دام وفا قسط نمبر 16. لگ رہا ہے تمہارے ماموں کی نا عقل گھاس چڑھنے گئی ہے. اس رزاق کو اور اس کے بیٹے کو تو اب میں بتاؤں گا. سلمان اس تمام معاملے میں غیر جانبدار تھا. اس نے خود کو اس نئی نوکری میں مکمل صرف کر رکھا تھا. نہ ہی راہیل صاحب کو کچھ کہتا تھا اور اپنے باپ سے تو اس کا تعلق ویسے ہی ختم ہو چکا تھا. وہاں رزاق کے گھر میں ایک کھلبلی مچ گئی تھی. جب سے انہیں راہیل صاحب کے اس انتہائی فیصلے کے بارے میں علم ہوا، دونوں باپ بیٹے سر جوڑ کر یہی سوچنے میں مصروف تھے کہ اب کیا کیا جائے. نامرد ہے تو نامرد، ایک عورت نہیں سنبھلی تجھ سے، چھٹاک بھر کی، مہینوں سے تیرے ساتھ ہے، ایک حمل نہ ٹھہرا اسے. ابھی اگر بچے کا ہو جاتا اتنی بکواس نہ سننی پڑتی. مجھے نہیں پتا ابو، میں نے تو اپنا جی جان لگا دیا تھا، وہی بانجھ ہوگی، مجھے نہیں پتا، کچھ کرو لے کر آؤ اسے. تم جیسا کہتے تھے میں کرتا تھا، اب تمہارا کام ہے اسے لانا. عامر نے باپ کو دو ٹوک الفاظ میں کہا. جاتی ہے تو جائے، دوبارہ منہ کون لگائے گا اس بدصورت کو. بیٹھے گی ساری زندگی طلاق لے کر اپنے باپ کے سر پر. میں تیری دوسری کروا دوں گا. مردوں کو تو بہت مل جاتی ہے، لیکن راہیل کو پھر پتا چلے گا زیادہ اچھل رہا ہے. جب 18 سال کی بیٹی طلاق یافتہ ہو کر سر پر آ بیٹھے گی. ابھی تو بہت جذبات ہیں. آنسو نہ رویا تو میرا نام بدل دینا، سارا زمانہ دیکھے گا اس کی تباہی اور بدنامی. رزاق صاحب کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بول رہے تھے. راہیل کے احسانات، اس کی ہمدردی، بھانجی کی مدد اور تعاون، سالوں پہلے ہوا وہ ڈرامہ جس میں ان کے اپنے خاندان، بھائیوں، بھتیجوں اور دوست احباب، محلے داروں میں سوائے بدنامی، طنز اور حقارت کے کچھ نہ ملا تھا. ایک بہن اور دوسرا اسی بہن کا داماد اور بیٹی ان کے ساتھ تھے، مخلص اور بے لوث. لیکن وہ انسان ہی کیا جو احسان فراموش نہ ہو. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے ایک بہت ہی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، جس کا تعلق ہر دور میں انسان کو معاشرتی بگاڑ سے بچا سکتا ہے. کہتے ہیں کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. یہی غلطی راہیل صاحب سے ہوئی تھی. وہ سمجھے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن پر میں نے احسان کیا، جن کی مدد کی، تو یہ لوگ بھی مجھ سے اتنا ہی مخلص ہوں گے جتنا کہ میں ان سے ہوں. لیکن وہ لوگ بہت زیادہ خودغرض ثابت ہوئے. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے اگر کوئی شخص کسی بھی قسم کے نفسیاتی مسئلے کا شکار ہے اور اسے میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہے، کوئی دوا یا کونسلنگ اس کی اور اس کے ارد گرد موجود لوگوں کی زندگی کو ناسور بننے سے بچا سکتی ہے، تو کیا ڈاکٹر کی مدد لینا غلط ہے؟ ضروری تو نہیں کہ صرف وہ لوگ جو دیوانوں کی طرح پھٹے پرانے کپڑوں میں الجھے بکھرے بالوں کے ساتھ گندے ہولیے میں سڑکوں پر آوارہ گھومتے ہیں وہی ذہنی مریض ہیں. انہیں تو زمانہ پاگل کہہ دیتا ہے. ان ذہنی مریضوں کا کیا جو ہمارے گھروں میں پروڈیوس ہو رہے ہیں، وہ لوگ جو اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات کا پریشر برداشت نہیں کر پاتے. ان کے پستہ ذہنوں میں وہ کسی آسیب کی طرح بیٹھتا ہے. پھر اس کے رہتے وہ نہ صرف اپنی زندگی کو خراب کرتے ہیں بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی نا تلافی نقصان پہنچاتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی کسی کا قتل کیسے کر سکتا ہے؟ کیا کسی کا ریپ کرنا اتنا آسان ہے؟ یہ سب ہمارے معاشرے میں ناسور کی طرح پلنے والے ان ذہنوں کی بیماری ہی ہوتی ہے. وقت پر تشخیص اور علاج بہت سو کو بہت نقصان سے بچا سکتی ہے. سڑکوں پر پھرنے والے وہ دیوانے آوارہ جنہیں پاگل کہا جاتا ہے، میرے خیال میں وہ اتنے خطرناک نہیں ہوتے جتنے یہ پاگل ہوتے ہیں، جو بظاہر تو مہذب اور نارمل نظر آتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے. مہر النساء کی زندگی بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی تھی. اسے اپنے محبوب عاشق کے کارناموں کی روز بروز نئی نئی اطلاعات ملتی، لیکن جو بات اسے آج پتہ چلی تھی اس نے تو مہر النساء کے فشار خون کو بہت بڑھا دیا تھا. اسے ابھی 1 مہینہ ہی ہوا تھا کام پر جاتے ہوئے. صبا گھر پر اکیلی ہوتی، انور کبھی گھر پر آتا تو کبھی چلا جاتا. مہر النساء نے خاموشی اختیار کر کے اپنے اس فیصلے کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ وہ ایک انا پرست عورت تھی. اسے یہ گوارا نہ تھا کہ کوئی اس پر انگلی اٹھاتا. اگر وہ انور کو بھی چھوڑ دیتی، اس سے طلاق لے کر کہیں اور جانے کی کوشش کرتی، تو دنیا اسی کو نام دھر کر بلا بھلا کہتی. اسے یہ سب گوارا نہ تھا. اس نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ وہ انور کو نبھا کر رہے گی. آج بھی معمول کی طرح وہ صبح فیکٹری پہنچ کر اپنے کاموں میں مصروف ہو چکی تھی کہ اتنے میں سمیہ اس کے پاس آئی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر لگایا.
مہرالنساء تو پہلے پہل کچھ سمجھ نہ سکی، لیکن جیسے ہی وہ سمیہ کو پلٹ کر مارنے کے لیے ہاتھ اٹھانے لگی تو اتنے میں سمیہ نے اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ڈاین ہے تو ڈاین، مہرالنساء تو ڈاین ہے۔ ساری فیکٹری اپنا کام کاج چھوڑ کر ان دونوں کی تکرار دیکھ رہی تھی۔ تیرا دماغ صحیح ہے سمیہ، ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ مہرالنساء نے اسے پھر مارنے کی کوشش کی۔ سمیہ نے اس کا ہاتھ ہی پکڑ لیا۔ یہ وہی عورت تھی جس نے اسے کام پر لگوایا تھا۔ انور کے کہنے پر تو نے میرے شوہر کو اپنے اس حسن کے جال میں پھنسایا ہے۔ شادی کر لی تو نے انور سے، بے غیرت عورت۔ مہرالنساء کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ اس نے سمیہ کو دھکا دیا۔ وہ تو مہرالنساء تھی جو رزاق کو پلٹ کر مارنے سے گریز نہ کرتی تھی۔ اسے تو مرد کا خوف نہ تھا تو وہ عورت سے کیا دبتی؟ ہاں تو تیرا کون سا یار لگا ہے انور، کر لی میں نے شادی تو تجھے کیوں آگ لگ رہی ہے؟ مہرالنساء نے بھی پلٹ کر اسے چیخ کر بولا۔ اس وقت پورا ڈپارٹمنٹ ہی ان کی چیخ و پکار اس سے گونج رہا تھا۔ وہ میرا شوہر ہے، بے حیا بے غیرت، کیسی آوارہ ہے تو؟ انور میرا شوہر ہے اور میرے 5 بچوں کا باپ بھی ہے۔ سمیہ نے لفظوں کی صورت گویا پگھلا ہوا سیسا مہرالنساء کے کانوں میں اونڈیلا تھا۔ مہرالنساء جو جوش میں اسے مارنے آگے بڑھ رہی تھی ایک دم ساکت ہو کر کھڑی ہو گئی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ دماغ صحیح ہے کیا؟ ہاں دماغ میرا تو صحیح ہے لیکن تیرا شاید خراب ہو گیا۔ تجھے نظر کیا آیا اس نشئی میں؟ سمیہ نے ترخ کر انور کی نشے کی لت کو چوٹ کیا تھا۔ مہرالنساء نہیں جانتی تھی کہ انور نشہ بھی کرتا ہے، سگریٹ کا تو اسے پتا تھا، لیکن آج معلوم ہو رہا تھا کہ شراب، چرس، الغرض ہر قسم کا نشہ انور نے چکھ رکھا ہے۔ اور وہ سب سے بڑی بات یہ کہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس کے 5 بچے بھی تھے۔ آج کا دن مہرالنساء کو اس کی اصل حقیقت اور اوقات کو ظاہر کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ تو پہلا انکشاف تھا آج کے دن کا۔ اس کے بعد مہرالنساء کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ سمیہ اسے مغالطات بک رہی تھی، سر پکڑ کر رو بھی رہی تھی۔ کیا نظر کیا آیا تجھے اس حرام کھانے والے پر؟ مجھ سے کام کرواتا ہے، میری بیٹیوں سے کام کرواتا ہے اور ہمارے پیسے سے نشہ کرتا ہے۔ مہرالنساء اس کے الفاظوں کو سنتے ہوئے ایک ایک قدم پیچھے لینے لگی۔ کسی انہونی کا احساس تھا جس کے تحت وہ دوڑتی ہوئی کمپنی سے باہر نکل گئی۔ اس کا رخ اپنی گھر کی جانب تھا۔ ہانپتی کانپتی وہ گھر کے دروازے پر پہنچی تو دیکھا گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مہرالنساء کے کان میں سیٹیاں بج رہی تھی، دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اسے لگا کہ اگر آج اس نے یہ دروازہ کھولا تو وہ اپنا سب کچھ کھو دے گی۔ اس کی ننھی سی پھول جیسی بچی اس وقت گھر پر تنہا نہیں تھی۔ مہرالنساء نے ہمت کر کے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر مہرالنساء کے اوسان خطا ہوئے تھے۔ صبا انور کی گود میں بیٹھی تھی اور انور نے اس کے پیٹ کے گرد اپنا ہاتھ حمائل کر کے اسے مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ صبا کے ہاتھوں میں ایک چاکلیٹ تھی جسے وہ بڑی انہماک سے کھا رہی تھی، جبکہ انور نے اپنے غلیظ لب صبا کی گردن پر رکھے ہوئے تھے۔ مہرالنساء کی بے ساختہ چیخ تھی جس سے سارا گھر گونج اٹھا تھا۔ انور دور ہٹ میری بیٹی سے۔ اس نے لپک کر اپنی بیٹی کو انور کی گود سے جھپٹا تھا۔ وہ اسے اوپر سے نیچے تک ہاتھ لگا لگا کر دیکھ رہی تھی کہ کہیں وہ درندہ اسے برباد تو نہیں کر چکا۔ کیا ہے تو کام پر سے کیوں واپس آئی ہے؟ چل اسے مجھے دے اور جا تو کام پر۔ انور نے صبا کا ہاتھ مہرالنساء کے ہاتھ سے چھیننا چاہا، لیکن مہرالنساء نے صبا کو اپنے مامتا کے آنچل میں مضبوطی سے جکڑ لیا۔ نہ جانے کس نیکی کی بنا پر آج وہ وقت پر گھر آ گئی تھی، نہیں تو شاید آج اپنی ننھی سی بیٹی کو کھو دیتی۔ مہرالنساء کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ اس نے صبا کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کو دھکیلا اور پورے زور سے انور کو دھکا دیا۔ انور اس چیز کے لیے تیار نہ تھا تو بے ساختہ ہی پیچھے موجود خستہ حال دیوار سے جا ٹکرایا۔ تو پہلے سے شادی شدہ ہے؟ مہرالنساء نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ تیرے 5 بچے ہیں، تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ انور، ابھی مہرالنساء نے اتنا ہی کہا تھا کہ انور نے اسے زوردار تھپڑ رسید کیا۔ وہ ایک ہٹا کٹا مرد تھا، اس کی صحت قابل رشک تھی۔ پھر کیا، اس نے مہرالنساء کو مارنا شروع کیا تو لاتوں اور گھوسوں سے اس وقت تک مارتا رہا جب تک وہ بے ہوش نہ ہو گئی۔ صبا کونے میں کھڑی زاروں قطار رو رہی تھی۔ مہرالنساء کا وجود لاغر اور بے سدھ ہو گیا تو انور نے اس کے چہرے پر تھوکا اور یہ کہتا ہوا اس کے سینے پر پیر رکھ کر گزرتا چلا گیا،
आवारा औरत, तुझे और तेरी बेटी को तो किसी दिन कोठे पर बेच कर आऊंगा। अनवर घर से बाहर निकल गया था। छोटी सी सबा दौड़ती हुई माँ के पास आई, जिसका जिस्म नीलो नील हो रहा था। कुछ देर बाद जब मेहरुन्निसा को होश आया, उसने उठ के बैठने की कोशिश की तो उसे लगा जैसे उसका जिस्म की कई हड्डियां टूट चुकी हों। पूरा जिस्म बुरी तरह दिख रहा था। क्या यही मुकाफात था उसके लिए जो उसने रज़ाक के साथ किया, अपने पेट से पैदा की औलादों के साथ किया? लेकिन नहीं, अभी तो मुकाफात की शुरुआत हुई थी। घंटों यूं ही पड़े रहने के बाद उसने खुद को समेटा और हिम्मत करके खड़ी हुई तो उसे यूं लगा जैसे सारी दुनिया ही गोल गोल घूम रही हो। उसे जोरदार चक्कर आ रहे थे और साथ ही उसे बुरी तरह से उल्टी आई थी। हरा हरा पानी उसके हलक से निकलकर जमीन को गंदा कर चुका था। उसे समझ न आया कि ये क्या हो गया है उसके साथ। सबा बतदरीज रो रही थी। उस कश्मकश में मेहरुन्निसा ने बिस्तर का रुख किया तो एक सोच के तहत उसकी आंखें फटकर बाहर आने को तैयार हुई। टूटी फूटी साइड टेबल पर पड़ा कैलेंडर उसने हाथ में उठाया था। आज का दिन तारीख देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। मैं इस शख्स की शक्ल भी देखना नहीं चाहता और ना ही मैं देखूंगा, राहील साहब ने अटल लहजे में कहा था। इस वक्त फरीदा बेगम भाई की तरफ से सवाली बनकर दामाद के दर पर बैठी थी। उनका कहना यह था कि मामूली सी लड़ाई झगड़ों और घर के दीगर अफराद के माबैन होने वाली बदमज़गियों में बेटी का घर खराब नहीं करना चाहिए। आखिरकार सब ठीक हो ही जाता है। लड़की को कुछ वक्त सब्र और बर्दाश्त से काम लेना ही पड़ता है। अगर औरत समझौता ना करे तो माशरे में किसी घर में सुकून ना हो। फरीदा बेगम को रज़ाक साहब ने नहीं भेजा था, वो आमिर के कहने पर यहाँ आई थी, लेकिन उन्होंने इसी तरह बात की जैसे ये सब उनकी अपनी राय हो। उन्होंने भाई का नाम ना लिया क्योंकि जानती थी राहील और रज़ाक दोनों ही झुकने को तैयार नहीं हैं। उन्हें अपनी नवासी के घर के बर्बाद हो जाने की परवाह थी। राहील बेटा, एक बार अपने इस फैसले पर सोच लेना, क्योंकि तलाक का बदनुमा दाग माथे पर लेकर इकरा दोबारा कभी बस नहीं सकेगी। उन्होंने अपनी दानिश के मुताबिक बात की थी। कुंवारी लड़की को तो बाप सारी जिंदगी भी खिला सकता है, लेकिन शादीशुदा का बोझ उठाना बादशाह के लिए भी मुहाल हो जाता है। अभी जज्बाती हो, गुस्से में भी हो, सोच समझ के फैसला करो। अम्मा, मैं फैसला कर चुका हूँ, मैं और शाइस्ता दोबारा इकरा को आमिर के हवाले नहीं करेंगे। क्यों? बुराई क्या है उसमें? जरा सा लाउबाली है, वक्त के साथ साथ आ जाएगी उसकी तबीयत में भी ठहराव। शाइस्ता, तुम्हें बेटी को समझाना चाहिए। अगर हम भी इसी तरह करते तो बताओ, 4 बेटियों को ब्याह पाते? सब्र करने से और वक्त देने से आखिरकार सब ठीक हो ही जाता है। ना कि तुम इकरा को समझाओ, उल्टा उसका साथ देकर मजीद शय दे रहे हो। अगर यहाँ ना बसा सकी तो कहीं और क्या घर बसाएगी? और सबसे बड़ी बात यह कि उसे लेकर कौन जाएगा दोबारा ब्याह कर? फरीदा बेगम ने इंतहाई सख्त अल्फाजों में शाइस्ता बेगम को सरजनिश किया था, जैसे उनकी तरबियत में कमी रह गई हो, और उनका इशारा राहील की सख्त गिर तबीयत की तरफ था। जैसे शाइस्ता ने राहील को सब्र से निभाया, उनके ख्याल में इकरा को भी आमिर को निभाना चाहिए था। इस वक्त ना ही इकरा के माँ बाप जानते थे कि दर हकीकत आमिर उसके साथ कैसी हैवानियत दिखाता है, ना ही दुनिया का कोई और शख्स जानता था। उसका गवाह तो वाहिद उसका रब था, लेकिन फिर भी माँ बाप होने की हैसियत से वो ये चीज भांप गए थे कि आमिर इकरा के लिए इंतहाई नामुनासिब इंतखाब साबित हुआ है। अम्मी, आपको मामू और आमिर की कोई गलती नजर नहीं आती? आपने देखा नहीं वो किस कदर झूठे इल्जाम लगा रहा था उस दिन इकरा पर, और जबकि उसका अपना एक बेटा उनके खिलाफ हो चुका है। तो यकीनन ये कोई मामूली ससुराली झगड़े नहीं हैं। वो लोग नफसियाती हैं, दोनों बाप बेटे पागल हैं, और मैं उन पागलों में अपनी बेटी को नहीं रहने दूंगी। मैंने सलमान को भी कहा है कि अगर वो बिस्मा को छोड़ना चाहे तो छोड़ दे। ना मेरी बेटियां भागी थी, ना ही उन्होंने पसंद की शादी की है जो मैं उन्हें उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ दूं, क्योंकि आपके भाई से तो कोई बईद नहीं कि वो उन्हें जान से मार दे। उस दिन अपनी आंखों से सारा तमाशा देखा है मैंने। शाइस्ता बेगम ने भी माँ को दो टोक जवाब दिया था। तो बेटा, तुम बुरा मान रही हो, लेकिन अपनी बेटी की गलती नहीं मान रही। ताली दोनों हाथों से बचती है। यकीनन उसने कुछ ना कुछ किया ही होगा। उससे पूछो, तुम लोगों ने तो उससे हथेली का छाला बना लिया है। ना उससे कोई सवाल करते हो, ना ही ये पूछते हो कि वो क्या चाहती है। और अगर रज़ाक भाई ने नाजायज किया भी है
تو اس میں عامر کا کیا قصور؟ طلاق ہونے پر عامر کو زیادہ فرق نہیں پڑے گا، وہ مرد ہے، دوبارہ شادی کر لے گا۔ لیکن اقرا 18 سال کی عمر میں طلاق یافتہ بن کر زمانے کی ٹھوکروں میں آ جائے گی۔ فریدہ بیگم نے اپنا جملہ ختم کیا۔ دروازے کے پار کھڑی اقرا اپنی نانی کی یہ بات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ کیا واقعی وہ طلاق لے کر غلط کر رہی تھی؟ اسے صبر اور برداشت سے کام لینا چاہیے تھا۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر رخسار پر بہہ نکلا۔ نانی، آپ جانتی ہی کہاں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آپ کا بھائی اتنا خراب نہیں ہے جتنا آپ کا بھتیجا خراب ہے۔ وہ باتیں جو وہ کسی کو بتانے کے قابل بھی نہ تھی، آنکھوں کے پردوں پر خود پر بیتی کسی فلم کی طرح چلنے لگی تھی۔ میں مار لوں گی خود کو، دور رہو مجھ سے۔ اقرا کے ہاتھ میں کینچی تھی۔ اس نے کینچی کی نوک کا رخ اپنے پیٹ پر رکھا ہوا تھا۔ اس نے چیخ کر عامر کو خبردار کیا تھا کہ اگر اس نے ایک قدم بھی اس کی جانب بڑھایا تو وہ اپنے آپ کو مار لے گی۔ عامر کی ہوائیاں گل ہوئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی جس نے کم عمر اور ڈرپوک سمجھا تھا، اس قسم کی کوئی حرکت بھی کر سکتی ہے۔ میری بات سنو اقرا۔ عامر نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے وہ قینچی لینی چاہی۔ اسی لمحے اقرا نے وہ قینچی مزید اپنے قریب کی تو عامر یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا کہ میں اب کچھ نہیں کروں گا، تم یہ رکھ دو، میں جا رہا ہوں۔ جب ایک روز عامر کی زیادتی حد سے بڑھ گئی تو اس نے عامر کو پریشرائز کرنے کے لیے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ یہ بات بھی اس کے گھر میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسے آج سب یاد آ رہا تھا۔ اسی طرح ایک روز ایک سنسان سڑک پر عامر کی بائک کا پیٹرول ختم ہو گیا۔ اقرا پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں ایک نوجوان نے قریب آ کر مدد کی پیشکش کی۔ وہ نوجوان اپنی ٹانگ کی مدد سے عامر کی گاڑی کو ٹوہ کرنے لگا۔ عامر کی مکمل طور پر توجہ اس شخص پہ تھی کہ کہیں وہ اقرا کو بہانے سے ہاتھ تو نہیں لگا رہا۔ یہاں تک کہ اس نے گاڑی روک دی اور اس لڑکے کو بھی بھگا دیا۔ بیچ سڑک میں کھڑا وہ اقرا سے لڑ رہا تھا۔ اس نے تجھے ہاتھ لگایا ہے؟ وہ تجھے ہاتھ لگا رہا تھا، ہے نا؟ بتا مجھے۔ وہ بیچ سڑک پر کھڑا اقرا کو جھنجھوڑ رہا تھا، جس کی بات وہ سمجھنے سے بھی قاصر تھی۔ وہ ایک نفسیاتی مرد تھا، شکی مزاج، اس کے ذہن میں گرہ پڑی ہوئی تھی۔ اپنی ماں کی وجہ سے وہ ہر عورت کو قابل استعمال چیز سمجھتا تھا اور اسی طرح ہر عورت کو شک کی نگاہ سے بھی دیکھتا تھا۔ اسے لگتا تھا ہر عورت ایک جیسی ہوتی ہے، جیسے کہ اس کی ماں تھی، بد کردار، دوسرے مردوں کو اپنی زیبائش دکھا کر رجھانے والی۔ اسی طرح کئی بار دوسری جگہوں پر لے جا کر اقرا کو کونے میں کھڑا کر دیتا، جیسا کہ پیٹرول پمپ، اور خود وہ پیٹرول بھروانے کے لیے لائن میں کھڑا ہو جاتا اور دور سے اقرا کو شکی اور جانچتی نگاہوں سے دیکھتا رہتا کہ وہ اسے دیکھ رہی ہے یا کسی اور مرد سے نین مٹکا کر رہی ہے، یا کون سا آدمی اس سے دیکھ رہا ہے۔ اس کا بس ایک ہی کام تھا، اقرا پر زندگی کو تنگ کرنا۔ دیوار کے پار کھڑی وہ بس دعا کر رہی تھی کہ وہ اس کے ابو اب دوبارہ اسے اس جہنم میں نہ دھکیلیں۔ طلاق کے بعد یقیناً اس کی زندگی مشکل ہو جاتی، لیکن کم از کم وہ زندہ تو ہوتی۔ عامر کے ساتھ اس کے گھر میں رہتے ہوئے تو شاید وہ بہت جلد منو مٹی تلے دفنا دینے کے قابل ہو جانے والی تھی۔ اس کی سوچ کا ارتکاز ٹوٹا تھا جب اس کے کانوں میں یہ آواز پڑی، آپ کو اقرا کی اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں یعنی کہ اس کا باپ ابھی زندہ ہے۔ میں اس کا ولی ہوں اور وہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ میں جب تک زندہ ہوں اس کا کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ آپ بھی یہی ہیں اور میں بھی یہی ہوں۔ میرے سر پر میری بیٹی ایک دن بھی بوجھ نہیں ہے۔ آپ ذرا اپنے بھائی کو جا کر یہ بات بتا دیجیے گا کہ وہ اپنے شیطانیت میں بہت کچھ بھول بیٹھا ہے۔ اس سے جا کر کہہ دیں کہ اگر اسے گھر کی فائل چاہیے جو کہ میرے پاس ہے تو وہ شرافت سے میری بیٹی کو عامر سے طلاق دلوائے گا، نہیں تو پھر بھول جائے اپنے گھر کو۔ میں نے سالوں اس کی امانت کی حفاظت کی ہے، لیکن جو شخص میری اولاد کو تکلیف پہنچائے گا، اس کی یا اس کی امانت کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں۔ باقی رہی بات خلا کی تو وہ میں کورٹ سے لے ہی لوں گا، لیکن اگر ذرا سی غیرت اس آدمی میں باقی ہے تو اس سے کہیں کہ عزت کے دائرے میں رہتے ہوئے مجھے یہ کام کر کے دے۔ فریدہ بیگم لاجواب ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی اپنے داماد کو۔ وہ شخص ساری دنیا کے لیے بڑا ہی رحم دل تھا، دوسروں کے غموں پر آنسو بہا دینے والا آدمی، جس کا غیظ و غضب جاننے والوں میں خوب مشہور تھا، دوسروں کی مدد و معاونت کے لیے اپنی ذات کو فراموش کرنے والا وہ شخص اپنی اولاد کے لیے کس حد تک جاتا، یہ وہ بخوبی جانتی تھی۔ ٹھیک ہے، تم بنوا لو پرچے،
میں جا کر بتا دوں گی رزاق بھائی کو کہ اب طلاق کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ڈونٹ کاپی مائی ناول۔ اللہ حافظ۔